بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، واو اور تسود، سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، فاپس، اما، رہے، الذین، وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، کیا کفر تم، کفر کیا تم نے، بعد، بعد، ایمانی، ایمان کے، کم، اپنے، فاپس، ذوقوا، تم چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، بوجہ اس کے جو، تم تھے تم، تکفرون، انکار کرتے۔ واو اور اما، رہے، الذین، وہ لوگ، ابیضت، سفید ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، ففی، پس میں، رحمتی، رحمت، اللہ، اللہ کی، ہم، وہ، فی، میں، ہاں، اس رحمت، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں کچھ چہرے سفید ہوں گے یا روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم اب عذاب کو چکھو اس وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے یا کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 106 ہے، جس میں اللہ رب العزت قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں اور اس سے ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم لوگ دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے کون سا کریکٹر یا کون سی صورت شکل جو اپنے لیے تم نے چوز کرنی ہے، تم نے کون سی کیٹیگری میں آنا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے جو ہے ایک امید بھی دلا رہے ہیں، ایک خوش فہمی بھی دلا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے ایک بات سے ڈرا بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا کہ چہروں کے کلرز ڈیفرنٹ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے روز روشن کی طرح چمک رہے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دکھنے میں بھی پیارے ہوں گے، سفید ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ کلر کے ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اب دیکھیے اس کا ایک معنی تو بالکل کلیئر، واضح، اور اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن واضح بظاہر دکھنے میں ہی کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ بالکل سیاہ ہو جائیں گے، اگرچہ دنیا میں ان کا کلر وائٹ ہوا ہو، یا جو وائٹ ہو جائیں گے وہاں پہ ان کا کلر دنیا میں بلیک ہوا ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی اس آیت مبارک سے جو بات کلیئر طور پہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس دن کچھ چہرے واقعی میں ریئل میں سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، لیکن کچھ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی انسان خوش ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کھل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے روشے کھل رہے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، تو اطمینان جو ہے چہروں سے نظر آتا ہے۔ کبھی ہم جتنی بھی کوشش کریں، کبھی ہم کسی بات پہ اداس ہوں تو ہمارا جو وہ اپنے چہرے کے اوپر سے ہم لوگ اداسی کو دور نہیں کر سکتے، اس پریشانی کو، یا کبھی کسی بات میں غصے میں ہوں تو اس غصے کو ہم اپنے چہرے سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ ان کے چہرے پہ ملال، دکھ، افسوس، شرمندگی اور وہ ساری چیزیں ملا کے ان کے چہرے پہ ایسا اثر رکھیں گی کہ بالکل لگے گا کہ یہ سیاہ چہرے ہیں، اور دوسرے جو چہرے ہیں وہ جو خوش ہوں گے، وہ چہرے جو کھل رہے ہوں گے، وہ پیارے، یعنی وہ اطمینان اتنا زیادہ ہوگا اور خوشی اتنی ہوگی ان کو کہ اس خوشی کی وجہ سے، اس اطمینان کی وجہ سے ان کے چہرے کھل رہے ہوں گے، روشن نظر آ رہے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا کہ بہت چمک رہے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا کیوں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ،
اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اسودت، جن لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا یوم تبیض، جن کے کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ان کو امپورٹنس دی، لیکن اب ہمیں چونکہ آگے تجسس پیدا ہو گیا، ہمیں زیادہ فکر ہوگی کہ ہمارے چہرے سیاہ نہ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت پہلے سیاہ چہروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سیاہ چہرے کیوں ہوں گے، کس کے ہوں گے، یعنی جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے اللہ رب العزت پوچھیں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کو سلیکٹ کر لیا۔ اب دیکھیے غور خود کرنا ہوگا ہمیں کہ اس سے مراد بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیوں کہ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل کتاب، کیونکہ انہوں نے پہلے تورات پہ ایمان لایا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا، اللہ رب العزت کو وہ مانتے تھے، لیکن آقا دو جہاں جب آئے تو ان کو نہیں مانا، ایمان کے بعد کفر۔ پھر منافقین ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر دکھنے میں اسلام دعا کرتے ہیں، آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت اقرار کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے بعد دل میں کفر رکھتے ہیں، یعنی ایمان کے بعد وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ پھر روایات میں یہ قول ملتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل بدعت ہیں، کہ جنہوں نے ایمان کو قبول تو کر لیا لیکن اس اہل سنت والجماعت کے مطابق، یعنی اللہ کے قرآن و حدیث کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، بلکہ خود سے بدعتوں کو نئی نئی بدعتیں ایجاد کی اور ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، بدعتوں میں پڑ گئے، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے مراد ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ کہہ رہے ہوں کہ تم نے ایمان تو قبول کیا تھا لیکن تم نے اپنے اعمال ایمان کے مطابق نہیں بنائے، ٹھیک ہے، عملی زندگی سے تعلق کے لیے یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا نا، اللہ پاک ان سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ پاک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کہیں کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں کہ تم نے ایمان بھی لایا، اسلام بھی قبول کیا، لیکن تم نے کفر کر دیا اس کے بعد، یعنی کہ کفار والے اعمال کر لیے، یعنی ایمان تو قبول کیا، زبان سے تم کلمہ پڑھ رہے ہو، دل سے بھی اللہ کو مان رہے ہو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہے ہو، لیکن نہ تو تم قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تو یعنی تم نے ایمان کو قبول تو کر لیا لیکن اس کے بعد انکار کر دیا۔ کیوں کہ قبول کرنے کا بیسک مقصد جو ہمیشہ اس مثال کے ساتھ ہوتا ہے کہ قبول کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ قبول کرنے کا مطلب آپ کو یاد آ گئی ہوگی میری مثال، کہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اللہ پاک ہم سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے چہروں کو بھی سیاہ کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان گناہوں میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائے، حد سے زیادہ بڑے بڑے یعنی کبیرہ گناہ، یہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے واضح طور پر امر کے لفظ کے ساتھ حکم دے کے جو کام کہے، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جیسے بیسک یعنی اسلام کی جو ارکان ہیں جن کے اوپر اگر عمل نہ کریں تو وہ اسلام کا بہت بڑا حصہ چھوٹ جاتا ہے، تو ایسے گناہ کرنے والوں کے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک چہرے سیاہ کر دیں اور ان سے کہیں کہ تم نے ایمان تو لایا تھا لیکن تم نے اپنے اعمال ایمان کے مطابق نہیں کیے تھے۔ یہ ڈرانے والے جملہ ہمارے لیے ہے۔ باقی بدعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں، جب یہ کہا جائے گا اور اس کے بعد ان کو یہ کہا جائے گا، پہلے ان سے کہا جائے گا ایمان لائے تھے تو پھر عمل کیوں نہیں کیا، پورا اس دین کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئے، اسلام تو لے آئے تھے، ایمان کیوں نہیں لایا، یقین کیوں نہیں اللہ رب العزت کی ذات پہ کیا، بھروسہ کیوں نہیں کیا، پھر اپنی ذات کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے کیوں جھوٹ غیبت چغلی کی، کیوں حرام کھایا، کیوں تمہیں نہیں لگا کہ اللہ کے دین حلال روزی کے اندر برکت ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزاری۔ اب اس سب کا انجام یہ ہے کہ فذوقوا العذاب، تم عذاب کو چکھو، کیوں، بما کنتم تکفرون، بس وب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ اب دیکھیے کفر سے مراد ایک عملی کفر بھی ہوتا ہے اور ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے۔ اعتقادی کفر تو وہی ہے جو کافر ہیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو یا کہ کوئی بھی مسلمان اسلام قبول، اور سب سے زیادہ مرتد اس سے مراد ہے جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ واضح طور پہ جو کلیئر واضح بات جو آیت مبارکہ سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی انسان اسلام کو قبول کرے، مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد کفر کی طرف پلٹ جائے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز، اللہ پاک ہر مسلمان کو ایمان قبول کرنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے لیے تو اسپیشل یہ بات ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم عذاب کو چکھو۔ چکھو کیا مطلب؟ یعنی کہ صرف چکھ کے بس فارغ ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا تو آگے آ گیا نا کہ بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے۔ تو چکھنے سے مراد یہ کہ اب تم اس کا ذائقہ چکھتے رہو، یعنی اب یہ اس کے اندر شام جاؤ گے تو روز صبح و شام دن رات تمہیں یہ عذاب ملے گا۔ تو پھر اگر یہ مسلمانوں کے لیے ہو تو پھر یہ کہ وہ چکھیں گے، کچھ عرصہ وہ عذاب کو برداشت کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو وہاں سے نکال دیں گے ان کی گناہوں کی سزا دینے کے بعد۔ لیکن جو پراپر کافر ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا، ان کو تو ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بما کنتم تکفرون، بس بب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، اور پھر ہم مختلف احادیث میں اور مختلف جو اقوال میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں اس میں نماز پڑھنے والے کے لیے فضیلت آتی ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وضو کرنے والوں کے چہرے جو ہے وہ اتنے زیادہ خوبصورت اور چمک رہے ہوں گے، جو پانی جہاں گرتا ہے لگتا ہے وہ جگہ چمک رہی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ایک بات تو ہمیں خود ہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی مان کے رہیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی میں اللہ پاک کو راضی رکھیں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کو ناراض کریں گے، مختصراً یہ بات تو کلیئر اور واضح سمجھ آ رہی ہے، جو شخص بھی اللہ پاک کو ناراض کرے گا وہ مختلف گناہ ہو سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، گناہوں کی قسمیں میں گنوا نہیں سکتی، ایسے ایسے گناہ ہیں، ایسی ایسی خباثتیں، ایسی ایسی چیزیں اس دنیا کے اندر آ گئی ہیں کہ ان کے اندر اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ آج کل گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سارے گناہوں میں، بہت سارے گناہوں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ملوث ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت سب کی عزت کی حفاظت کرے، سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ہر طرح کا گناہ اس کے اندر آ گیا کہ جو شخص بھی گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے گا تو اس کا چہرہ اس دن سیاہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جیسا بھی چہرہ ہوگا، اور پھر دوسرا وہ پریشان ہوگا، گھٹا ہوا ہوگا، دکھ میں ہوگا، غصے میں ہوگا، اس وجہ سے وہ سیاہ لگ رہا ہوگا۔ اور جو انسان اللہ کی مان کے رہے گا، جو اس دن فلاح پالے گا، کامیاب ہو جائے گا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ جن کے چہرے سفید ہوئے ان کا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ہمیں تو سمجھ آ گئی، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ کی جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ کی قرب کے مستحق ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو معاف کر دیں گے جو ان کے انہوں نے گناہ کیے۔ یہ سب تو کلیئر ہو گیا نا۔ اب یہ جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کیا، تو ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اسی لیے وضو کے وقت، وضو کے دوران جو عربی میں دوا پڑی جاتی ہے، مختلف دوائیں ہیں، ان میں سے جو چہرہ دھونے کی دوا ہے، آپ انشاءاللہ ضرور سرچ کر کے ساری دوائیں یاد کر لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ یا اللہ اس دن میرے چہرے کو روشن کرنا جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ دعا بھی اپنا حصہ بنا لیں کہ جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے میرے چہرے کو روشن کرنا، کیونکہ روشنی ایک علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے، اس سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ نصیب کر دے اپنے اس پیارے قرآن کی برکت سے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ جن کے چہرے اس دن سفید ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کے چھوٹے موٹے جو گناہ، برائیاں، وہ صغیرہ گناہ یا کوئی ایسے بڑے گناہ جن پہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، ان سب پہ اللہ تعالیٰ بخشش کر لیں گے، اپنی رحمت سے ان کو ڈانپ لیں گے، اپنی رحمت میں شامل کر لیں گے۔ رحمت جب اللہ کی آ گئی تو پھر ان کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ایک لمحے کے لیے پلک چپکنے کی دیر تک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور وہ کہے کہ میں اب سیدھا جنت میں جاؤں گا، میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، تو یہ نہیں ہوگا میری پیاری بہنوں۔ اس سب کی وجہ باوجود بھی اگر کوئی انسان، وہ تو ہے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، لیکن اگر کوئی انسان ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے
تو اللہ تعالیٰ نے انعام ہی اتنے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے نعمتیں ہی اتنی دی ہیں، انہی کا شکر ادا نہیں ہو پاتا، تو پھر اس کے بعد بھی اس کو اللہ کی رحمت کی طلب ہوگی کہ اللہ کی رحمت ملے گی تو جنت میں جائے گا۔ انسان کبھی بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، جتنے بھی نیکیاں کرے، جتنی بھی نیکیاں کر لے، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ کسی بات پہ، کسی لمحے، کسی چیز پہ اس کی پکڑ آ سکتی ہے، اس لیے اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں ففی رحمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم اعمال بھی کریں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے کی کیا علامت ہے؟ اللہ کس پہ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ کس پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے؟ اس شخص پہ جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش تو کرتا ہوگا نا میری پیاری بہنوں، کوشش بھی ہم نہیں کر رہے۔ ذی الحج کا خوبصورت ہفتہ، پیارا ہفتہ، اتنا لمبا لیکچر دیا، خود کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے لگتا ہے ہم اللہ پاک پہ احسان کر رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تسبیحات نہیں، چلتے پھرتے یاد آ گئی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر دیا، نہیں یاد آئی تو کوئی ہوش نہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی سوچیں، دنیا کے ارمان، تو بہت کمی ہے میری پیاری بہن۔ ہماری کوشش کو بھی ہم کوشش نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا نا، پھر اس کے اعمال جتنے بھی تھوڑے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت میں ڈانپ لیں گے، اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ اس کو جنت میں جگہ دے دیں گے۔ تو اس لیے وہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت کا طلبگار ہو، اللہ رب العزت کی رحمت مانگتا رہے، اللہ رب العزت سے بخشش مانگتا رہے ہمیشہ۔ جب کبھی ہمیں لگے کہ کوئی آپ میں سے خوش نصیب ہوتی بہنیں ہیں میری، بہت نیک، بہت تہجد پڑھتی ہوں، بہت تسبیحات کرتی ہوں، بہت عبادات کرتی ہوں، تو وہ اپنے رب سے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی رب کائنات سے بخشش مانگتی رہا کریں، فضل مانگتی رہا کریں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو تو اور زیادہ فضل مانگنا ہے، رحمت مانگنی ہے، اور ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ رب کریم ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم فیہا خالدون، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے یہ سفید چہروں والے کہ جو خالدون ہوں گے، جب ایک دفعہ رب کائنات کی رحمت میں چلے جائیں گے نا، پھر واپس نہیں نکلیں گے۔ یہ انسان ہوتا ہے جو انسان کو کبھی جو ہے نا دوسرے کو آسمان پہ چڑھا دیتا ہے، بڑا اس سے خوش ہوتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے، چھوٹی سی کمی، چھوٹی سی غلطی، معمولی سا کام ہوا، پٹخ کے زمین پہ مارتا ہے، اور انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس انسان نے پوری زندگی باقی میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، رب کائنات جب ایک مرتبہ اپنی رحمت میں سمیٹیں گے نا، ایک مرتبہ اپنے فضل میں شامل کر لیں گے، معاف کر لیں گے، پھر سارے کہیں گے جاؤ جنت میں عیاشی کرو، جو مرضی کرو، اب تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے اس کا فضل، اس کی رحمت مانگنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سفید چہروں والے، روشن چہروں والوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے صبح سے لے کر رات کے لمحات کو چینج کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، اور ہر چیز پہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، یہ چیز میں غلط کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں، کہاں صحیح ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ نے کیا بتایا ہے، میرے نبی نے کیا بتایا ہے، اس میں انا، اس میں خودداری، اس میں کوئی چیز نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، صحیح بات جہاں سے جب ملے اس پہ عمل کر گزریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔